ایک صاحب نے امام صاحب کی دعوت کی اپنے گھر پہ. امام صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار نیک. دعوت کی گئی, کھانا پیش کیا, امام صاحب کھانا کھا کے واپس چلے گئے. تو وہ جو دعوت کرنے والا صاحب تھا, اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا گھر میں نا پیسے پڑے ہوئے تھے بیکٹ میں جہاں پر امام صاحب آ کے بیٹھے, اب وہ پیسے نہیں مل رہے. تو ان کے والد صاحب کہنے لگے بیٹا میں امام صاحب سے بات نہیں کروں گا, امام صاحب نیک انسان ہے, وہ غصہ کر جائیں گے, میں نہیں یہ بات کر سکتا, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ امام صاحب اس طرح کی حرکت کریں. کہنے لگا نہیں ابا آپ پوچھیں. اس کے والد صاحب نے بولا نہیں, میرے اندر اتنا ہمت نہیں ہے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں پھر اس کے اوپر میں اس طرح کے اعتراض کروں, اس کے بارے میں اس طرح سوچوں. کئی سال گزر گئے. وہی اس کے والد صاحب نے دوبارہ امام صاحب کی دعوت کی. بچہ تھا, اس نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ پیسے تھے, گم ہو گئے. والد صاحب نے دعوت کی, امام صاحب آ گئے. والد صاحب جو تھے اس بچے کے وہ کھانا لینے گئے تو وہ بچہ امام صاحب کے پاس چلا گیا. کہنے لگا امام صاحب آپ غصہ نہ کرو, تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کچھ پوچھنا ہے آپ سے. پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو یہاں پر نا اندر پیسے بکھرے ہوئے تھے, تو وہ پیسے نہیں مل رہے. میں آپ کو چور نہیں کہہ رہا, لیکن پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھے تو نہیں. تو امام صاحب رونے لگ گئے, بچہ ڈر گیا. پھر اس کے والد صاحب آئے, پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے امام صاحب سے پوچھا کہ وہ پیسے کدھر ہیں. تو وہ جو اس بچے کے والد صاحب تھے وہ معافیاں مانگنے لگے, حضور یہ بچہ ہے, نادان ہے, اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں, آپ ناراض نہ ہو ہم سے, ہماری یہ کوشش نہیں تھی, نہ یہ ہماری یہ نیت تھی کہ ہم آپ کو چور سمجھ رہے ہیں. میں نے اس کو منع کیا لیکن یہ نہیں روکا, تو آپ روئیں نہ. تو امام صاحب کہنے لگے میں رو اس بات سے نہیں رہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا پیسے کدھر ہے. کہنے لگے یہ سامنے الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے لے آؤ. وہ بچے نے قرآن مجید اٹھایا, بولا اس کا جلدان کھولو. جب وہ کھولا نا تو پیسے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو وہ امام صاحب کہنے لگے جب میں آیا نا پیسے ادھر پڑے ہوئے تھے, میں نے اٹھائے اور قرآن مجید کے جلدان کے اندر رکھ دیے کہ صبح کے وقت یہ اٹھیں گے, قرآن مجید کھولیں گے, ان کو پیسے مل جائیں گے. اب میں رو اس بات پہ نہیں رہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا, بلکہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اتنا سال گزر گئے آپ نے قرآن مجید ہی نہیں کھولا, آپ کے گھر میں رکھا رہا. میں اس بات پہ رو رہا ہوں. اور آج یہی ہماری حالت اور ہماری کیفیت ہے. ایک وقت تھا صبح کی وقت ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا, اور وقت اور وہ دور بہت سہانا تھا. لیکن آج دن میں کئی مرتبہ, سینکڑوں مرتبہ ہمارے موبائل تو کھلتے گئے لیکن قرآن مجید نہیں کھلتے. سینکڑوں مرتبہ ہم آپس میں پلان کر کے گھومنے جاتے گئے, لیکن کبھی ہم دوستوں نے مل کے یہ پلان نہیں کیا کہ یار آج ہم مل کے فلاں جگہ پہ جا کے نماز پڑھیں گے. کبھی ہم نے مل کے یہ بات نہیں کی کہ یار کہتے ہیں نا کہ یار ہم سارے ایک جیسے ہیں, بیچ میں ایک ہے وہ یہ کام نہیں کرتا, وہ ہمارے ساتھ خریداری نہیں کرتا, اس دفعہ اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے, اس کی خریداری بھی ہم کریں گے. یہ تو ہم بڑا سوچتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, ہم پڑھتے ہیں. اس دفعہ ایسا کریں گے, اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے, اس کو کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھ. یہ نہیں کبھی سوچتے. چھٹیاں آئیں گی تو پلان کریں گے فلاں جگہ پہ جانا ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں ہم سوچیں گے یا یہ پلان نہیں کریں گے چھٹیاں گئیں کچھ دن ہم صرف اور صرف مسجد میں گزاریں گے, روزہ رکھیں گے, عبادت کریں گے. یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں ہیں. لیکن میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کہ وہ وقت آنے والا ہے, وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ کے حضور دربار لگا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بتا تو کیا کیا کر کے آیا, تجھے میں نے مہلت دی, تجھے وقت دیا, تجھے طاقت دی, صحیح سلامت جسم دیا, تو نے کیا کیا. وہ وقت آ جائے گا اور بہت جلد آ جائے گا. کسی کو نہیں پتا کہ کس کا وقت آنے والا ہے. پچھلے سال اسی دن اسی تاریخ کو 24 میں کئی سارے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلے سال ہم میں سے بھی کوئی بندہ چلا جائے. تو ہمیں دنیا کی تیاری میں نہیں
بلکہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، ادھر سے ہر بندے نے صرف گزرنا ہے۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو پل کے اوپر اپنا گھر بناتا ہے۔ پل کے اوپر کبھی کسی نے گھر نہیں بنایا، پل صرف راستہ ہے گزرنے کا، اور یہ دنیا کی زندگی اسی پل کی طرح ہے۔ اور بے وقوف ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہنے کی سوچ رہا ہے، جو مال اکٹھا کر رہا ہے۔ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف تیرے نیک اعمال اور تیری نیک اولاد تیرے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے اوپر دن بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ایک سیکنڈ میں بادشاہ بھی کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں وہ فقیر بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ غربت اللہ کی طرف سے گئے، امیری بھی اللہ کی طرف سے گئے۔ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہ کر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے۔ بندہ وہی اچھا جو رب تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔